الله اللذيذ العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آپ لوگ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اشارے سے کام کا ایک دوسرے کو. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ سارے حضرات موبائل ضرور رکھیں اپنے پاس، لیکن مجھے آپ بتا دیتے کہ آپ کو ویڈیو درکار ہے تو پھر ہم نہ آتے، ویڈیو ہی آتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں، ملاقات کرنے آئے ہیں، اور آپ کی ساری توجہ ویڈیو پہ لگی ہوئی ہے. وہ یار اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. مطلب آپ میری بات پر توجہ دیں. ضرور بنائیں موبائل سے ویڈیو، لیکن مہربانی کریں تھوڑی سی توجہ دیں. چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد. اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آپ نے بڑی خوبصورت محفل سجائی اور بڑے خوبصورت لوگ اسٹیج پہ بھی، اور آپ بھی سب جلوہ فراز ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس محفل کا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیان کیا نا، وہ رشتہ بڑا حساس قسم کا ہے. انسان کی زندگی میں ڈھیر سارے رشتے ہوتے ہیں، اس کے ددحال کے، ننھال کے، سسرال کے، میکے کے، پڑوس کے، قبیلے برادری کے ڈھیر رشتے ہوتے ہیں، پر سارے حساس نہیں ہوتے. بہت ساری انسان باتیں کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لیکن اگر رات کو کبھی بیٹی کا ٹیلی فون آئے اور وہ پریشان، فون پہ ہی پریشان محسوس ہو، تو باپ کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات. کچھ گہرے دوست انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ بچھڑنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ کبھی دیر کے بعد مل جائے نا تو ان کے مل کے بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ تعلق میں گہرائی ہوتی ہے. کچھ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ اپنی حساسیت کی بنیاد پر انسان کے دل اور روح کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے وہ بڑا حساس ہے. فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. کوئی بندہ آج تک بتا نہیں سکا کہ جسم جان کے کتنا قریب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میری جان نکل گئی، میری جان میں جان آئی، تو کوئی آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ آپ کی جان یا میری جان ہمارے جسم کے کتنی قریب ہے. تو جو آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ جان جسم کے کتنی قریب ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے.
سارے لوگ آپ کے ناز نہیں دیکھتے، سارے لوگ نخرے نہیں دیکھتے، لیکن آپ کے ماں باپ نخرے دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ ماں کی بات، باپ کی بات بچوں پر بوجھ بھی بنتی ہے۔ بار بار اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، بار بار میں کو بچہ ہوں کھا لوں گا، بار بار اماں نصیحت کرتی ہے باہر نہ جانا، باہر نہ جانا، تو بچہ کئی دفعہ غصہ بھی کرتا ہے، کہتا ہے اماں کو میرا مطلب ہے میں کوئی بیوقوف ہوں کہ باہر جاؤں گا تو کسی سے لڑائی کر لوں گا، لیکن ماں پھر بھی نصیحت کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نا اس سے پیار کرتی ہے اور خالص پیار کرتی ہے۔ ساری سوتیلی مائیں بھی بری نہیں ہوتی، لیکن ایک دانشور نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس نے بیوی کے انتقال کے بعد ایک اور شادی کر لی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تیری یہ والی ماں اچھی ہے یا وہ پہلے والی اچھی تھی جو فوت ہو گئی؟ تو اس نے کہا ابا وہ جو میری سگی اماں تھی نا وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کیا بات کر رہا ہے، وہ جھوٹ بولتی تھی؟ اس نے کہا ابا وہ کبھی مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی تو کہتی تھی تجھے کھانا نہیں دینا، لیکن پورے 20-30 منٹ نہیں گزرتے تھے تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور لا کے کھانا دیتی تھی، اور پھر منت بھی کرتی تھی اور پھر رو بھی پڑتی تھی۔ جھوٹ بولتی تھی، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی دینا نہیں اور اب پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ اماں سچی ہے۔ میں کچھ شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات روتا بھی رہوں تو دیتی نہیں۔ یہ سچ بولتی ہے۔ ساری تو نہیں بری ہوتی، لیکن تمثیل ہے سمجھانے کے لیے۔ ماں اور باپ کے رشتے میں حساسیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ یار دیکھو یہ ہر وقت میرے پیچھے ہی رہتے ہیں، لیکن حساس، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ حساس رشتہ، اس میں حساسیت ہے۔ آپ کبھی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو درجنوں حدیثیں کتب احادیث میں ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا۔ میرا اور آپ کا جب کسی چیز کو جی چاہتا ہے تو پھر ہم وہ بات چھوڑنے کو تیار نہیں، کر گزرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی، کیسے ہر وضو کے ساتھ مسواک لاؤ گے؟ لہٰذا میں نے چاہت نہیں دیکھی، تمہاری آسانی دیکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، پھر موبائل پر آپ غور کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ آپ کو نا حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بخاری مسلم میں سیاستہ میں ملے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو امت کے حق میں اگر دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ محبوب یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور اسے قبول کرتے تھے جو امت کے حق میں آسان ہو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت پر کوئی دشواری نہیں چاہتے، آسان کر کے حضور نے چیزیں امت کو دی۔ حساس رشتہ حضور کا امت کے ساتھ، ہر مقام پر نبی پاک امت کا بھلا کرتے۔ یہ جو ہمیں حضور نے کھول کھول کے باتیں دی نا، ایک ایک بات حضور نے بتائی ہے۔ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور نکاح کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور ملک چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ملک چلانے کا طریقہ بھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ تانوں کنے دسی یہ گل؟ تسی یہ سوچو تو پاکستان بنتا سی؟ کس نے بتائی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سب کو پتہ ہے؟ کون سی سیاسی جماعت یہ نعرہ لگاتی ہے؟ آپ ہے کوئی؟ انہوں نے تو کوئی بیماری رکھی ہوئی ہے جس کا نام جمہوریت ہے۔ اللہ جانے اب کس بلا کا نام ہے بھئی۔ جمہوریت جب آپ کی اپنی جماعتوں میں نہیں ہے تو آپ ملک میں کیسے لائیں گے؟ مذاق بنایا آپ نے قوم کا، اتنے سال بیت گئے، کس جگہ جمہوریت ہے؟ کوئی جمہوریت نہیں۔ ہر لیڈر کے بعد اس کا بیٹا آ رہا ہے،
ہر جگہ آپ خود چھائے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ سیلاب میں بہہ گئے لیکن یہ اپنے تماشوں میں لگے رہے۔ کتنے لیڈر آپ کو نظر آئے جو وہاں بیٹھ کے جا کے سیلاب زدگان کے پاس کن لوگوں کے پیچھے، کن کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کوئی اور ابھی وقت چاہیے مزید سوچنے کے لیے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت عمر نے ایک قانون بنایا تھا، یہ لوگ بات کر جاتے ہیں لیکن اس کو کبھی سوچیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے، ایکو ذرا کم کریں گے، اگر نہر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا بغیر پانی پیے، اسے پیاس لگی تھی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھے گا نا حکومت تیری تھی، اسے پانی کیوں نہیں ملا؟ تو یہ جتنے سارے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور یہ اب یہ کوئی بندہ بھی دعویٰ نہ کرے، جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ساری حکومت میں ہیں، کسی کی پنجاب میں ہے، کسی کی سندھ میں ہے، کسی کی مرکز میں ہے، لہٰذا اب تو کوئی کہانی نہیں ہے کہ فلانا بندہ نہیں کر رہا تم فلانا، اب آپ کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، حساس رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور نے ایک ایک چیز، اگر حضور نے مسجد چلانے کا طریقہ بتایا ہے تو ملک چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہر بات حضور نے ہمیں بتائی ہے، ہر بات۔ اور اگر ہم نبی پاک علیہ السلام سے وہ ساری چیزیں لیتے، ہمارے گھروں میں سکون ہوتا، قرار ہوتا، اطمینان ہوتا۔ ہر چیز حضور نے باریک کر کے ہمیں سمجھائی، دنیا میں بھی بھلا فرمایا، اور حضور فرمانے لگے میرا ظاہری طور پر موجود رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، پردہ کرنا بھی بہتر۔ یا رسول اللہ پردہ کرنا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا تمہارے اعمال قبر میں بھی مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال میں کمزوری ہوئی تو تمہارے لیے دعا کروں گا، اچھے ہوئے تو سجدہ شکر کروں گا۔ تو نبی پاک ہر جگہ امت کا احساس کرتے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا یہ محبوب تمہارا مشکل میں پڑنا گوارا ہی نہیں کرتے، مسلمانوں تم مشکل میں پڑو تو نبی پاک کو تکلیف ہوتی، اس لیے کہ وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے۔ آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں تلاش کروں آپ کو؟ آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ کہ جنہوں نے نہیں بولنا وہ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے، وہ نہیں بولنا، جنہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے بولنا نہیں، وہ ہلکا ہلکا ہاں نہ تو کرے نا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ چلے مجھے بتائیں، محفل کسی جگہ ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو لنگر پیر صاحب بانٹتے ہیں، کمیٹی کا صدر بتائیں کون بانٹتا ہے؟ عام لوگ جو وہاں ممبران ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آنا، امت پیاسی آئے گی تو میں انہیں جام پلا رہا ہوں گا، سبحان اللہ۔ میں جام پلاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی، کوئی بھی ٹیچر داخلہ تو بھیجتا ہے پر پرچہ دلوانے ساتھ کوئی نہیں جاتا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹیچر کہاں ساتھ جاتے ہیں؟ تو چھٹیاں منا رہے ہوتے ہیں پیپروں کے دنوں میں، ٹیچر مہربانی ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے جو بڑی مہربانی کر دی، پڑھا دیا، لیکن وہ ساتھ جائیں۔ یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہوئی تو یہ حضور کے رشتے کی نزاکت ہے امت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے حضور نے باریک کر کے بتایا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ بتایا، پہلے پرچہ بھی تیار کرایا، اور اب جب باری آئی عمل تلنے کی تو وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو محبوب فرمانے لگے پھر اس طرح کرنا، پل صراط پہ آنا، امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے نور کے ممبر سجائے گا، سبحان اللہ۔ ہر نبی اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے گا۔ دیکھیں نا، کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی آپ کے لیے پڑی ہوئی ہو، یہ میرے لیے پڑی تھی تو میں نے آتے قبضہ نہیں کر لیا،
کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ جب کرسی کی صدارت ہو اور جب بڑا اعزاز ہو تو کہاں لوگ چھوڑتے ہیں؟ یہاں آپ دیکھ لیں، جب تک کوئی کرسی پہ ہوتا ہے تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے، کرسی سے اتر آتے ہیں تو ہر شے گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور سبھی کا یہ حال ہے، اترتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، لیکن قریب فرمانے لگے میرا ممبر خالی ہوگا۔ حضور آپ کا تو ممبر شانوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ باقی نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت فرمائی اپنی امت سے، حضور نے بڑا پیار کیا۔ ایک رات پورا کسی امتی سے کہے نا میرے اور آپ جیسے نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے گناہ گار، ایک رات کہے نا جناب وہ میں تو قائل نہیں ہوں، میں تو مغرب سے عشاء محفل کا قائل ہوں، میرا خیال ہے وقت پہ عشاء پڑھو پھر وقت پہ فجر پڑھو، لیکن اگر کسی جگہ دیر ہو جائے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک رات کہا جائے نا صرف درود شریف پڑھو ایک رات پوری، تو لوگ کہتے ہیں جناب ساری رات پڑھیں، یہاں تو گپ شپ کے لیے بٹھا لیں، تبصروں کے لیے بٹھا لیں تو کئی کئی گھنٹے بٹھا لیں، اور اگر کہ تسبیح لو 500 دفعہ درود شریف پڑھو تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، بڑے بڑے دیندار کہلانے والے اللہ ماشاءاللہ ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی، لمبی چوڑی محفلیں کرنے والے کونے میں چلے جاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ۔ ایک رات جاگنا بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے لیے نبی پاک نے کتنی راتیں جاگ کے گزار دی، کتنی کتنی راتیں کریم بیٹھے رہے مصلی، کتنا وقت حضور نے گزارا۔ رسول پاک نے خاص محبت کی امت کے ساتھ، خاص۔ حضور رو رہے ہیں، حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ جبریل جب قیامت کے سخت عذاب کی صورتیں آئی ہیں تب سے میں پریشان ہوں، امت کمزور ہے، سخت حکم کی جب آیات آ گئیں اب میں پریشان ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دیجئے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا میں نے اللہ سے راضی نہیں ہونا۔ اتنا کرم، اتنا قرب۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا باپ بھی ناراض ہو کے گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ استاد بھی کلاس سے چھٹی کرا دیتے، لیکن حضور نے ہمیشہ دعا مانگی۔ اچھا جب نبی پاک کا رشتہ بڑا نازک تھا تو امت کا بھی رشتہ نازک ہے، امت کا بھی رشتہ حضور کے لیے اسی طرح کے جذبات پھر اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی عطا کیے۔ امت اعمال میں تو کمزور ہوئی، کہیں غلطیاں تو زندگی میں آئیں، لیکن حضور کی محبت اور غلامی میں امت کبھی کمزور کبھی نہیں کمزور ہوئی۔ ہر دور میں دیکھ لینا ترجمہ نہ بھی آئے، نہ بھی آئے ترجمہ، ان پڑھ بھی ہو بندہ سادہ بھی ہو، ترجمہ نہ بھی آئے تو اسے کہنا تو آتا ہے نا بالغ العلا بکمال، اسے کہنا تو آتا ہے نا کشفت دجا جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی اور صلو علیہ۔ ترجمہ نہ بھی آئے تو پڑھنا تو آتا ہے نا مولا یصلی وسلم دائماً۔ آتا کیوں؟ علماء نے محنت کی، مشائخ نے محنت کی، صحابہ نے رنگ وہ دیے کہ امت کی نزاکت دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنی طبیعت کے لحاظ سے مزاجاً نرم آدمی تھے، جلدی غصہ نہیں کرتے تھے، درگزر کرتے۔ آج کل تو لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، پر آتا غریب آدمی پہ، آتا ماڑے بندے پہ۔ میرے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو لائیں، بوڑھی اماں ہماری، وہ عزیزہ ہی ہیں، تو وہ کہنے لے اس کو دم کر دیں، ہر وقت غصہ کرتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے۔ تو میں نے کہا یار نہ غصہ کیا کر، غصہ تو اچھی بات ہی نہیں۔ ہاں غصہ تب اچھا ہے جب رب رسول کے دشمنوں پہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پھر ایک غصہ مجھے بھی بڑا آتا ہے،
وہ آپ کو بھی آنا چاہیے. مجھے تو بڑا ہی آتا ہے. وہ مجھے غصہ آتا ہے اپنے گناہوں پہ, اپنے آپ پہ, اپنی غلطیوں پہ. جب گریبان میں منہ ڈالتا ہوں تو پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ نعمتیں دیکھ, شانیں دیکھ اور اپنے کام دیکھ. یہ غصہ بڑا ضروری ہے اپنے آپ پر, اپنی کمزوریوں پر, اپنی غلطیوں پر. لیکن ہمیں غصہ آتا ہے. اور میں نے اس بچے سے کہا یار تو چھوڑ دے غصہ. کہنے لگا جی آتا ہی بڑا ہے, بڑا کنٹرول کرتا ہوں, بڑا غصہ کنٹرول کرتا ہوں. تو میں نے کہا چل پھر میں تجھے تھانے لے جاتا ہوں, ایسا چپ کر کے دکھا غصہ. ہاں نا میرے ساتھ ایس پی صاحب پہ کر, تیرے غصے کا پتہ چلا. یہ غصہ بڑا سیانا ہے جو ماڑے بندے پہ آتا ہے. کچھ پیر بھی ہیں جلالی, حضرت صاحب جلالی ہیں. کس پہ؟ ماڑے مریدوں پہ. اسے کہو نا کہ پجاروں والے پہ جلال کرے, تیرا پتہ چلے تو جلالی ہے. مرید ماڑا آ گیا تو پیر صاحب جلالی ہیں, اور اگر تگڑا آ گیا تو پھر وہ کہتے ہیں تو دیر سے آیا, حالانکہ رات میری خواب میں بھی تو آیا تھا, مجھے امید تھی کہ تو نے آنا ہے. یہ مزاج نا درست ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے نرم آدمی تھے, جلدی غصہ نہیں کرتے, اور درگزر کر دینا, معاف کر دینا, چھوڑ دینا ان کے مزاج کا حصہ تھا. لیکن ایک دن ان کے والد ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا جناب ابو قحافہ نے, انہوں نے آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں بڑی زوردار شکایت کی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے مجھے. سب لوگ پریشان ہو گئے. صدیق اکبر نے باپ کو مارا, یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی, مزاج کے لحاظ سے درگزر کی شوق رکھنے والی شخصیت, والد کو مارا ہے. ہر طرف لوگ حیران ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو. جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے, ہاتھ باندھے کھڑے. حضور نے فرمایا والد کو مارا ہے, چپ ہے. پھر فرمایا والد کو مارا ہے, خاموش. تیسری دفعہ جب کریم نے نظر کرم فرمائی تو آنکھیں اٹھائیں, اور جب نظر اٹھائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. پتہ کیا عرض کرنے لگے کہ دیکھو امت کا نبی پاک سے رشتہ کتنا گہرا اور نازک ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, والد سے کہیں خنجر لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, پر میں اف نہیں کروں گا. لیکن ان سے کہیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے, یہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے. یا رسول اللہ آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی, یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, ورنہ میں گلا کاٹ دیتا باپ کا. کیونکہ یہ جو ہماری نزاکت ہے نا, پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا, تحریک پاکستان. میں نے ابھی آپ کے پوچھا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تحریک چل رہی تھی تو جو مسلمان علماء اور مشائخ تھے یہ پاکستان کے حق میں تقریر کرتے تھے. ہندوؤں کے پنڈت پاکستان مخالف بیان دیتے تھے. ایک جگہ جلسہ تھا, ہندو تھے وہاں, تو ایک پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی, کچا جملہ. وہاں مسلمان کوئی بھی نہیں تھا, وہ ایک تھا وہ جن کے پاس رنگین ڈنڈا نہیں ہوتا, دوری ڈنڈا. آپ نے تو نہیں دیکھے میرا خیال ایسے دیکھے, وہ دوری ڈنڈے والے ملنگ جو سائڈ پہ رہتے ہیں, کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی بڑے چلتے ہیں نا. وہ بیٹھا تھا پیچھے, وہ اپنے کام لگا ہوا تھا. کسی اس کے کانوں میں آواز کی کہ حضور کے بارے میں بات کی ہے. وہ پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا ڈنڈے سمیت, کہتا ہے میں نے ایک ہی مارا ہے, مارا ذرا صحیح کر کے ہے. وہ ڈھیر ہو گیا ہندو پنڈت, لوگ جیل میں لے گئے. حضرت پیر سید جماعت علی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسے ملنے گیا جیل میں, اور جب میں نے جا کے اس سے بات چیت کی نا تو وہ سادہ بندہ, سادہ. کہنے لگا حضور مجھے تو علماء سے سادات سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, مجھے کہاں سلیقہ آتا ہے, میں تو سادہ سا آدمی ہوں. حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار نہ تو مسجد آتا ہے, نہ تو نماز پڑھتا ہے, نہ تو داڑھی رکھتا ہے, لیکن کام تو نے بڑا کیا ہے. تو کہنے لگا حضور مسجد میں نہیں آتا, نماز نہیں پڑھتا, میری غلطی ہے, مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن جملہ اس نے بڑا تگڑا کہا. امیر ملت رونے لگے, کہنے لگا حضور میں گناہ گار ہوں, اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں نا ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی حضور کی بے ادبی کر جائے, یہ ممکن تو نہیں ہے نا. عزیز دوستو, امت کی نزاکت آپ کو پتہ ہے,
امت کو اپنے محبوب کا دین اتنا پیارا ہے کہ آج تک دین کا ہر پہلو امت نے زندہ اور جاوید رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک سادی سی بات ہے نا امامہ باندھنا، لیکن آپ دیکھ لیں کتنے حالات بدل گئے، کتنے تغیر آئے، لیکن اتنے سالوں میں امت کے سروں سے علماء، مشائخ، عوام لوگ یہ امامے کی سنت بھی ہٹا سکے، اور دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو داڑھی والے مسلمان نظر آئیں گے۔ حضور کے ساتھ امت کو چاہیے کہ گہرا رشتہ بنائے، گہرا۔ ہم اپنی برادریوں کی رسمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، قبیلوں کی رسمیں کیا دیا ہے ہمیں قبیلوں نے، برادریوں نے، علاقوں نے۔ ہمیں ہر کام سے پہلے حضور کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امامہ، داڑھی، سنت، شریعت، اس کو نہ گہرا دیکھیں نا۔ ایک بندہ ویسے پیارا لگ رہا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں لیکن داڑھی نہیں ہے، ویسے پیارا، تو لوگ کہتے ہیں بڑا پیارا لگ رہا ہے بھائی، تو بڑا سونا لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ داڑھی کے ساتھ پیارا لگے نا سبحان اللہ، تو پھر یہ نہیں کہتے پیارا لگ رہا ہے، پھر تعریف بڑی معزز روحانی تعریف ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو تعریف ہے نا اس میں حسن ہے، کیفیت ہے۔ نبی پاک کی سنت کا انداز، شریعت کا لبادہ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، حضور کے طریقے کو اپنایا جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ صرف ہمارے ہاں کچھ لوگ نا مسجد میں پورے نیک ہوتے ہیں، اگر آپ نے مسجد میں حضور کا طریقہ اپنانا ہے نا تو بیٹے کی شادی کے وقت بھی حضور ہی کا طریقہ اپنانا ہے۔ یہ نہ آ جائے کہ وہ حاجی صاحب کہیں کہ میں تے پتہ ہی نہیں، میں تے ڈیرے تے ساں، وہ مہندی نو منڈے کی کرتے رہنے میں، حاجی صاحب تو ہم سارا پتا جی، اللہ پوچھ لینا جی۔ ہاں یہ نہ ہو کہ ویسے بندہ پنچایت کا بھی ہو، ویسے مسجد کا صدر بھی ہو، ویسے ساری باتیں ہوں، اور بیٹے کی شادی کی باری آئے تو جو مرضی تماشا لگتا رہے، لڑکیوں کی مووی بنتی رہے۔ اور اتنی غلط بات ہے، شرم کی بات ہے کہ جوان بچیوں کو پھول دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے دولہے پہ پھول پھینکنے کے لیے۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ جاتے ہیں شادی میں، جب دولہا اندر جا رہا ہوتا ہے تو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بولو نہیں ہوتی، جوان ہوتے ہیں نا، تو پھر بیٹیوں کو کھڑا کرنا چاہیے کوئی پھول پھینکنے کے لیے۔ باقی جگہوں پہ لڑکے پھول پھینک سکتے ہیں تو یہاں نہیں پھینک سکتے؟ کیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں دین نے منع کیا ہے؟ یہ کبھی رسم ہے دین میں، بری رسم۔ ہمیں نکاح کا طریقہ بھی رسول پاک نے سکھایا ہے۔ نبی پاک نے ہمیں کہا دیکھیں آپ خوش ہو، کھانا کھلائیں، جتنا مرضی کھلائیں، اچھا اچھا کھلائیں، دین کہتا ہے کھلاؤ۔ بلکہ حضور نے، ایک شخص نے نکاح کیا تو نبی پاک نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کرنا، سبحان اللہ، ضرور کریں، آپ کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ جو رسومات ہیں، اتنا خوفناک ہمارا منظر ہے۔ اور پھر شادی کا ٹائم آیا ہے، سارے بڑے بوڑھے برادری کے اکٹھے بیٹھے، دن بچی بچے کے طے ہو گئے، ایک بولا کہنے لگا تمہاری پھپھو ناراض ہے، چلو سارے اس کو منا کے لائیں۔ دوسرا کہنے لگا چچا بھی ناراض ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پھر منانے جاتے ہیں نا۔ اللہ کرے کوئی ایک بوڑھا بول کے یہ بھی کہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ ہر بندے کو منا رہے ہو تو رب رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ تو وہ نزاکت نہیں رشتے کی جو امت کی ہونی چاہیے۔ امت تو باریک بینی کے ساتھ، باریک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا برادری کی میٹنگ میں جا رہے تھے، قبیلے کی میٹنگ تھی، لوگوں نے بلایا ہوا تھا، تو آپ نے نا تامت تھوڑا سا ٹخنوں سے اونچا تھا، حضور کا طریقہ ہے، فرمایا تکبر کے طور پر جس نے نیچے رکھا وہ جہنم میں ہے۔ حضرت عثمان غنی کا نا تامت ذرا ٹخنوں سے اونچا تھا، تو عرب کے اندر رواج تھا لمبا کرتا پہننے کا، جو مالدار ہوتے تھے نا لوگ، جو یہ کپڑا کم ملتا تھا، اتنا عام ہوتا نہیں تھا، تو پھر وہ نا جو ہمارے ہاں بھی دیکھا ہے دیہاتوں میں بعض لوگ لمبا تامت پہنتے، وہ بعض اوقات مٹی بھی ساتھ لگتی چلی جاتی، لمبا تامت باندھتے تھے کہ پتہ چلے میں مالدار ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے تھوڑا سا تامت اونچا کیا ہوا تھا، برادری کی میٹنگ میں جا رہے تھے، تو ایک صاحب آپ سے کہنے لگے برادری کے عثمان ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو گئے، آپ سنت کے مطابق چلتے ہیں، پر لوگ کیا کہیں گے، قبیلہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، یہی آج بیماری ہے نا سب کو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ تو یار خوش ہوتے ہی نہیں، بے شک، آپ یقین کریں لوگوں نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا، بنا دے، لوگ رات کو سوتے نہیں، لوگوں کی باتیں سونے نہیں دیتے۔ کیوں بھلا؟
اس لیے کہ ہم دھیان ہی لوگوں کی باتوں کا رکھتے ہیں. چھوڑ دو لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو. آپ یہ دیکھو رب رسول راضی ہیں کہ نہیں. سبحان ایک دو دن چھوڑ کے دیکھو تو صحیح لوگوں کو. ساری توجہ اللہ رسول کی طرف کرو, زندگی میں سکون آ جائے. ورنہ لوگوں کی باتیں کسی کو معافی نہیں ملتی. تو حضرت عثمان غنی سے ان کے چچا زاد نے کہا یا برادری کے کسی نے کہ جناب آپ نا تھوڑا سا نیچا کر لے طامت, برادری کی میٹنگ ہے, بعد میں اونچا کر لیجئے گا. تو ہمارے یہاں نا کچھ مذہبی لوگ بھی مرغوب ہو جاتے ہیں. میں اکثر طالب علموں سے علماء سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا داروں کے روب میں نہ آیا کرو. اپنا اللہ نے تمہیں جو روب دیا نا, اللہ نے, یہ طالب علم اور علماء یہ دنیا کی واحد جماعت ہے کہ ڈگری کوئی بھی نہ لے. پہلے دن مدرسے میں پڑھنے کے لیے نکلے نا, پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں ایک دن نا مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب مجھے مل گئے, چابیاں ہلاتے ہلاتے, انداز ہی ٹھیک نہیں تھا. مجھے کہنے لگا جناب وہ ہم میرج ہال چلاتے ہیں تو وہ بارات آئی تھی تو کھانا بڑھ گیا تھوڑا سا, ورکروں کو بھی دیا پھر بھی بڑھ گیا, اب کھانا بہت زیادہ ہے کہیں پورا نہیں آ رہا تو مدرسے میں منگا لیں. میں کیا تو میں نے جاندا نہیں تساں روٹی تکی نہیں جڑی مولویاں کئی باری کھا لئی ہے. آپ کیا بات کرتے, سانو تخت ہزارے بھی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. یعنی جو بالکل کہیں نہیں لگ رہا وہ تو طالب علموں کو دینا چاہتا ہے. تمہیں ان کی شان کا پتہ ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں سبحان اور تو اللہ. ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھ